السلام علیکم ڈیئر ویورز. اکثر JNK فاؤنڈیشن کے جو ڈونرز ہیں یا جو ویل وشرز ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکسیس سٹوریز ہمیں دکھائیے. آپ جو کام سوسائٹی میں کر رہے ہیں پچھلے 21 برسوں سے, تو اس کے کیا نتائج حاصل ہو رہے ہیں, کیا اس سے کوئی چینج سوسائٹی میں آتی ہے یا ان لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی یا چینج آتی ہے جن لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں یا جن لوگوں کی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہماری خوش قسمتی ہے JNK فاؤنڈیشن کا جو سری نگر میں یتیم خانہ ہے جسے ہم بیت الہلال کہتے ہیں, اس کے 2 اسٹوڈنٹس جو یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ آج ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں. آج ہم JNK فاؤنڈیشن کے اسی بیت الہلال میں ان سے ملیں گے اور آپ کی بھی ان سے ملاقات کرائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بیروا سے عمر آزاد صاحب. عمر آزاد, انہوں نے اپنا بچپن, پورا جو بچپن ہے ان کا وہ بیت الہلال سری نگر میں گزرا ہے. تو انہوں نے حال ہی میں گریجویشن کی ہے سوشالوجی سبجیکٹ میں. تو ان کا کرکٹ کی طرف سے ان کا بچپن سے ہی شوق تھا. تو آج کل وہ ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے کرکٹ میں آگے جا رہے ہیں اور کل ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں یہاں سری نگر میں. تو اس سلسلے میں وہ یہاں بیت الہلال آئے ہوئے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ان سے کرا رہے ہیں. آپ کا خوش آمدید عمر صاحب. تو سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی یہ آپ ہمارے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کب یہاں آئے, کن حالات میں آئے, کیسے آئے, تو جو آپ نے یہاں وقت بتایا کیسے بتایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عمر آزاد بیروا بڑگام سے. I am pass out from یہ بیت الہلال JKYF. میں نے یہاں 10th پاس کیا ہے 2017 میں. میں 2005 میں آیا تھا ایز اے آرفن, اور میرے گھر میں کوئی سہارا نہیں تھا. میری ماں تھی اور بہنیں تھی, تو گھر کا گزارا نہیں ہو پا رہا تھا. پھر بیت الہلال والوں نے مجھے اپروچ کیا, بیت الہلال والوں نے اپروچ کر کے میرے کو یہاں پہ لایا اور اچھی تعلیم دی, اچھی تربیت دی. تو اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ. اور جو میری اکیڈمک سیشن سارا ہوا ہے وہ بیت الہلال میں ہوا ہے 15 ایئرس اپروکسیمیٹلی. تو ابھی میں نے حال ہی میں گریجویشن کمپلیٹ کی ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ایئر میں بیت الہلال آئے؟ 2005. تو کس کلاس میں آپ اس وقت تھے؟ میں نے یہیں سے سٹارٹ کیا تھا پری نرسری. تو ایڈمیشن میرا یہیں. جی آپ بیت الہلال میں رہتے تھے, لیکن اسکولنگ کس اسکول سے آپ کی؟ صالح سپلائی ہائی اسکول. جہاں 10ویں جماعت تک آپ وہاں اسکولنگ ہوئی؟ نہیں, پھر 7th میں ہمیں یہ کیا گیا تھا, چینج کیا تھا OSS پبلک ہائی اسکول. جی. تو اس کے بعد آپ نے جب یہاں سے آپ 10ویں پاس کرنے کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے؟ جی 10ویں. اس کے بعد آپ کی تعلیم کہاں پر ہوئی؟ 10ویں جب میں نے پاس کیا تھا, میرے اپروکسیمیٹلی 85% تھے 10th پاس کر کے. تو انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی تھی. پھر انہی کی راہ سے آگے میں چلا, ان کی مطلب نگرانی میں آگے چلا, اور ان کے وہ میں نے سبجیکٹس بھی لیے تھے, انہی کی راہ میں لیے تھے, انہی کی نگرانی میں. اور ان کا وہ ہمارا ایک یہاں پہ رہتا ہے اسکالرشپ OBBH کر کے, تو اس سے ہماری اکیڈمک پوری ہوتی ہے. تو اصل میں جو بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں تعلیم 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد, اس وقت جو بچے ہوتے تھے تو وہ آپ فردر ایجوکیشن کے لیے اپنے گھروں کو بھیج دیے جاتے تھے. تو جو ان کا خرچہ ان کو برداشت کرنا پڑتا, وہ JNK فاؤنڈیشن برداشت کرتی تھی اور آج بھی کر رہی ہے. تو انہیں وہاں جو خرچات تھے وہ JNK فاؤنڈیشن نے برداشت کیے, اور آج اسی سال انہوں نے گریجویشن مکمل کی. تو آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سے لمحات ہیں جو آج بھی آپ کو یاد ہیں, جن سے آپ کو یاد کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے, جو لمحات آپ نے یہاں گزارے ہیں؟ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس ٹائم بیت الہلال نامور ہے, JKY مطلب JNK جموں کشمیر میں نامور ہے, اور ٹاپ لیڈنگ میں. اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ کامیابی دے اور پھل عطا کرے. تو سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے جب کہیں پہ اس کی بات ہوتی ہے تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اس کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں, یا ان کے ساتھ پڑھے بڑے ہیں, یا انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ریئل پیرنٹس یہی ہے. باقی جنم دینے والی ماں گھر میں ہوتی ہے, تو اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ملنا چاہیے, بیسکس ایجوکیشن, جو آپ کو کوئی نہیں دیتا. اور ہمیں کوئی ایسا لمحہ جو آپ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں, آپ کوئی ایسا لمحہ جب آپ نے کوئی ایسی بات کی جس سے آپ آج بھی خوشی محسوس کرتے ہیں, یا اگر آپ کو کوئی ایسا جو کوئی یاداشت آپ کے ذہن میں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سر یادیں بہت ہے, یادیں 15 ایئرس کی یادیں بہت زیادہ ہے. جی بچپن یہیں سے گزارا ہے, فل ایڈمیشن بھی یہیں پہ لیا تھا, فرسٹ ایڈمیشن. جی. تو
ہم کتنی یادیں مطلب شیئر کر سکتے ہیں. آج جب آپ یہاں داخل ہوئے کتنے عرصے کے بعد آپ آج یہاں آئے؟ میں یہاں پہ لگ بھگ 2 سال 2.5 سال بعد آیا. تو کیا آپ نے فیل کیا جب آپ یہاں آئے؟ تو میرے کو لگا میں جیسے پہلے چھوٹا بچہ آیا تھا ویسے ہی آج بھی آیا ہوں. کیا آپ ایسا کوئی سجیشن دینا چاہیں گے یا بتانا چاہیں گے کہ جو 15 سالوں آپ نے زندگی کے بہت ہی قیمتی 15 سال یہاں گزارے ہیں، ان 15 سالوں کے دوران آپ نے بہت کچھ یہاں دیکھا ہوگا، کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ جو آپ اس وقت لائک نہیں کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، کیا آج وہ آپ بتانا چاہیں گے؟ جو اس وقت بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ آپ یہاں تھے، کوئی چیزیں ایسی تھی جو آپ کو پسند نہیں آتی تھی، کیا آپ وہ آج شیئر کرنا چاہیں گے؟ سر ایز اے چائلڈ پہلے بہت ساری مشکلات آتی تھی. جی. پہلے ماں کا پیار یا گھر جاتے تھے چھٹیوں میں 6 مہینے کے بعد، تو وہ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بھی بہت غلط تھا. ہم گھر جاتے تھے یہی کیوں نہیں وہ دن بھی گزارے، تو وہ مطلب بہت پریشیس دن تھے جو یہاں پہ گزارے ہیں. وہی اسی کا فروٹ ہم آج گھر میں دے رہے ہیں. جی. تو اگر مطلب میرے کو لگتا ہے وہ دن واپس آتے تو ہم وہ بھی یہیں پہ آج گزارتے آپ کے ساتھ، اور تھوڑا سیکھنے کو ملتا. ہم شاید پھر سے گھر نہیں جاتے کیونکہ گھر دیکھ کے آئے ہیں، یا گھر کی حالات سوسائٹی دیکھ کے آئے، سوسائٹی میں ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو جب آپ گھر گئے ہیں تو وہاں آپ کی عمر کے جو بچے تھے جو اپنے گھروں میں رہے، کیا آپ فیل کرتے ہیں ان کے درمیان اپنے آپ کے درمیان کوئی ڈفرنس جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ کی ہمسائیگی میں رہتے تھے، یا کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ڈفرنس آپ فیل کرتے ہیں؟ ڈفرنس کی بات اگر کریں، ڈفرنس کی آسمان زمین. تو اچھا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ جب آپ 15 سال آپ نے یہاں بتائے تو ان 15 سالوں میں آپ اپنے گھر سے دور رہے، تو یہاں سے جب آپ گھر واپس گئے تو آپ کو وہاں اجنبی پن تو نہیں لگا، لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، تو کیا فیل آپ نے وہاں پر کیا؟ سر سارا چینج تھا، کچھ نیا، مطلب کچھ نیا نہیں تھا ہمارے لیے، سب کچھ الگ تھا. مطلب نیا ایکسپوجر تھا، نئے لوگ تھے، نئے فیسز تھے، کوئی اپنا نہیں تھا. مطلب سوائے گھر والوں، ان سے بھی 6 مہینے کے بعد ملتے تھے. تو سر ایسا لگتا تھا کہیں نہ مطلب کہیں کچھ ہم کھو رہے ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں کہیں، یا جیسے کسی کو ایسے مطلب پاگل جیسا وہ سچویشن ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ الگ ماحول رہتا ہے، وہاں گھر پہ آپ کا الگ ماحول رہتا ہے. وہاں پہ آپ مطلب وہاں کی سچویشنز کچھ الگ ہے، یہاں کی سچویشنز کچھ الگ ہے. یہاں پہ آپ ایسا ماحول دیکھتے ہو مطلب جو آپ کو مطلب کہیں نہیں ملے گا. میرے کو لگتا ہے اگر کہیں پہ ملے گا یا جنت کی جس میں ہوا میں ملے گا یا اور. تو اب جب آپ گھر گئے تو جہاں سے کچھ چیزیں آپ سیکھ کر گئے ہیں، کیا وہ آپ وہاں اپنی سوسائٹی میں ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں؟ کس طرح آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہاں؟ اگر آپ نے یہاں، آپ کو لگتا ہے آپ کی باتوں سے آپ نے یہاں بہت کچھ پایا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، تو جب آپ اپنے علاقے میں گئے تو کس طرح آپ وہ جو آپ نے نالج حاصل کیا یا ایکسپیرینسز حاصل کی یا آپ کو ایکسپوجر یہاں ملا ہے، اس کو آپ کس طرح ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر فیمس کوٹ ہے، مین از دا ریفلیکشن آف ہز اون کیریکٹر. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے انفلوئنس ہوئے، ہمیں نہیں جانتے، وہ صرف اتنا پہچانتے کہ بھائی جے کے وائی کے اسٹوڈنٹ ہے، اسی لیے ان کی ایسی تربیت ہوئی. تو ہم مطلب میں ایسے مطلب لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ ہم بھائی کا شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں سوسائٹی کی عزت کر رہی ہے، جہاں پہ بھی ہم جائیں ہمیں عزت ہی مل رہی ہے. لیکن اس کا کریڈٹ سارا بیت اللہ جے کے وائف کو جاتا ہے جنہوں نے ہمارے اچھی تربیت کی. چلو اب آپ آتے ہیں، ہم آپ کا جو پروفیشن اب کرکٹ آپ نے کا پروفیشن بن گیا ہے، تو کس طرح آپ کرکٹ کی طرف راغب ہوئے، کب ہوئے؟ سر یہاں سے جا کے جب دیکھا بچوں کو یہاں پہ بھی کھیلتے تھے، یہاں سنڈے جاتے تھے، ہمارا یہاں پہ رہتا تھا فری ٹائم ٹیبل میں رہتا تھا. گراؤنڈ فیسلٹیز آپ کی یہاں نہیں تھی؟ نہیں گراؤنڈ فیسلٹی ہمر سنگھ کالج. جب آپ گراؤنڈ فیسلٹی نہیں تھی تو کرکٹ کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے اور کب راغب ہوئے؟ سر یہیں سے تھوڑا یہیں سے ملا، یہیں سے ایکسپوجر تھوڑا ملا، کیونکہ ہم جاتے تھے سنڈیز ہم جاتے تھے ہالیڈیز میں کھیلنے جاتے تھے ہمر سنگھ کالج. تو وہاں پہ تھوڑا ایک ہی گیم جانتے تھے، کرکٹ ہی جانتے تھے میکسیمم کشمیر میں تب ایک ہی. تو اس سے مطلب لگا کہ نہیں ہمیں بھی کھیلنا چاہیے، مینٹلی فزیکلی فٹ رہتے ہیں اس سے. تو پھر جے کے آر سے 10th کے بعد جے کے آر سے بات کی کہ میرا اس میں ایف سی کا آپ پوری فارم بتائیں. ایف سی جے کے وائی، اچھا وائی ایف، جے کے وائی ایف کی بات آپ کریں. جی. تو پھر جے کے وائی ایف ممبر سے بات کی کہ ہمارا ایسا اس کے ساتھ تھوڑا زیادہ لگاؤ اس کے ساتھ. تو پھر انہوں نے ہمیں آگے لے کے اسپانسرز دلائے. جی ایس ہے موسٹ ریناؤنڈ کمپنی ہے جے کے میں. جی. تو اب انہوں نے آپ کو اسپانسر کیا ہے. تو کرکٹ میں آپ کس آپ بیسک باؤلر کھیلتے ہیں یا بیسک بیٹسمین آپ کھیلتے ہیں؟ سر بیٹسمین. تو کہاں پر آپ کھیلتے ہیں، مڈل آرڈر میں یا آپ اوپننگ کرتے ہیں؟ مڈل آرڈر. جی. تو کل آپ کا کیا پروگرام ہے؟ سر کل میری ٹرائلز ہے. جی.
تو یہیں سے جا رہا ہوں پھر سے ایک بار جی JKYF سے. بچپن میں بھی یہیں سے گئے تھے. تو یہاں سے آپ نے شروعات کی اور یہاں سے اب آپ کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے آپ کلائمیکس تک مجھے اس کے. جی تو جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو کیا فیل آپ کریں, کتنی خوشی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ سر خوشی بہت زیادہ ہے. جی اس میں بھی مطلب آپ لوگوں کا ہاتھ ہے. جی ابھی ہم خود سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. جو بھی بچہ مطلب ہمارے ہیں یا ان سے بات ہوتی ہے تو ابھی ہم خود سے کچھ نہیں ہے. جو بھی انٹیلیجنٹ ہے کوئی یا مطلب ایجوکیشن میں کوئی آگے جا رہا ہے کسی پروفیشن میں, رائٹر ہے, آتھرس ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں یا ٹیچر پروفیشن میں جا رہے ہیں, کوئی میکینکس میں جا رہا ہے, تو سب آپ کا ہی دین ہے. مطلب سب آپ کی دین ہے, ہمارا بھی کچھ نہیں ہے اس میں. تو انشاءاللہ ہم آپ سے انفلوئنس ہو کے ہم بھی آگے. تو ہم بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن جانے سے قبل ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ایک لوگوں کو جو ہمارے ڈونرز ہیں یا جو ہماری جو ویل وشرز ہیں, دوسرا جو بچے ہیں جو بائیو ہلال میں اس وقت ہماری تو بائیو ہلال ہے, چاہے کشتواڑ میں ہے, چاہے کلگام میں ہے, چاہے سوپور میں ہے, چاہے یہاں سری نگر میں ہے, تو وہاں جو بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر میرا یہ رہے گا ڈونر سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور زیادہ دے جی اور عطا کرے تاکہ ہم جیسے بچوں کو پڑھا سکے اور مطلب ایسے اداروں کو آگے چلائے. مطلب ایسا لگتا ہے آج کے ڈونرز کا پیسہ ضائع نہیں ہوا ہے. بالکل جیسے بچوں کو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, ابھی میں نے حال ہی میں اوپر بچوں سے بات کی ہے, کسی نے سائنس پروفیشن لیا ہے, کسی نے میتھس. تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب بہت کمپٹیٹیو ہے, بہت پیسہ مطلب اچھے سے خرچ ہو رہا ہے بچوں پہ اور ان کا پیسہ کہیں ضائع نہیں ہو رہا ہے. جیسے باقی اداروں میں نے دیکھا ہے, مطلب میں میرا سوشالوجی سبجیکٹ ہے, جو ہمارا ایسا رہتا ہے سوشل ورک کے ساتھ تھوڑا بھی رہتا ہے, مطلب ہماری ایکٹیویٹیز باقی اداروں کو کمپیئر کر کے اس ادارے کو میں نے دیکھا ہے. مطلب میں فیل پراؤڈ کر رہا ہوں کہ میں اس ادارے میں آیا تھا اور اسی ادارے سے مطلب انشاءاللہ بلند ہوتا. تو کیا ہم امید کریں گے کہ آئندہ آپ اس ادارے کے ساتھ جڑ جائیں گے, ویسے والنٹیئر یا ویسے جو رضاکار, کیا آپ اس کے ساتھ جڑنا پسند کریں گے؟ بے شک سر, وہ سر پہلے ہی سے ایم تھا. جی وہ بھی ایک ایم ہے. بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے, ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو ترقی سے نوازے, کامیابی سے نوازے. تھینک یو. ساینندلن شہجار چھوئی بیت الہلال.